بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ جماعت دہم اردو مورخہ 14 جولائی 2020۔ آج کے سبق کا نام اردو ادب میں عید الفطر۔ اس کے مصنف کا نام ڈاکٹر وحید قریشی اور اس کے ماخذ کا نام اردو نثر کے میلانات۔ یعنی یہ سبق جو ہے ڈاکٹر وحید قریشی کی تصنیف اردو نثر کے میلانات سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آج کے سبق کے مقاصد آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج کا سبق پڑھنے کے بعد طلباء ڈاکٹر وحید کے زندگی کے ابتدائی حالات سے آگاہ ہو جائیں۔ نمبر 2، طلباء ڈاکٹر وحید قریشی کی ادبی خدمات اور ان کے جو اعزازات ہیں ان کے بارے میں آگاہ ہو جائیں۔ اور نمبر 3، ڈاکٹر وحید قریشی کی اہم تصانیف کے بارے میں اور ان کے نام جان سکیں۔ اس کے ساتھ اردو ادب میں اسلامی تہواروں کا تعارف جان سکیں اور ڈاکٹر وحید قریشی کے اسلوب سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کا جو تعارف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر وحید قریشی کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ معلومات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ان کی ابتدائی زندگی کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے تاریخ پیدائش 14 فروری 1925 کو میاں والی میں پیدا ہوئے اور 17 اکتوبر 2020 کو لاہور میں وفات پائی اور وہاں ہی مدفون ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی کے والد محترم کا نام محمد لطیف جو کہ محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ چونکہ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا اس لیے ڈاکٹر وحید قریشی کی اسکول کی تعلیم جو ہے وہ مختلف شہروں سے ہوئی۔ آئیے اس کے بعد ڈاکٹر وحید قریشی کے تعلیمی حالات کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرس اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ یعنی ہسٹری میں ماسٹر کیا اور PhD فارسی مضمون میں اور اس کے بعد D.Litt اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ یعنی ڈاکٹر وحید قریشی نے MA فارسی کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے MA ہسٹری میں کیا اور اس کے بعد PhD کی ڈگری حاصل کی اور بعد ازاں D.Litt کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈاکٹر وحید قریشی کی ملازمت کی شروعات۔ 1951 میں ڈاکٹر وحید قریشی نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد بھی رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب یعنی مختلف عہدوں پر فائز رہے، یعنی صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور اور ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ پر بھی فائز رہے۔ ڈین کے معنی ہوتے ہیں جو سربراہ ہوتا ہے، جو جیسے پرنسپل ہوتا ہے اس طرح کا۔
اس کے بعد 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکادمی پاکستان اور معتمد مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور میں خدمات سر انجام دیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر وحید قریشی کی ادبی خدمات اور اس کے سلسلے میں حاصل کیے جانے والے تمغات اور اعزازات کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے، یعنی اردو زبان کے نامور نقاد، محقق، شاعر، ماہر لسانیات، معلم اور ماہر اقبالیات کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے، اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے کیونکہ وہ شاعر بھی تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے، یعنی وہ تحقیق کرتے رہے اور تنقیدی کتب جو ہیں ان کی تصنیف و تالیف کا کام کرتے رہے۔ ان کے علمی اور ادبی کارناموں کی بنا پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ سے نوازا۔ نیکسٹ، ڈاکٹر وحید قریشی کی اہم تصانیف۔ ان کی اہم تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے اس کے بعد اردو ادب میں عید الفطر، اس پر ابھی روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ اردو ادب میں عید الفطر جو ہے ڈاکٹر وحید قریشی کی اہم تصنیف اردو نثر کے میلانات سے لیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 42 سے آپ کا یہ سبق شروع ہوتا ہے۔ اس سبق میں دراصل عید الفطر کو اردو ادب میں کیا مقام حاصل ہے، مختلف حالات میں، مختلف زمانوں میں شعراء نے اور مختلف ادیبوں نے عید الفطر کو اردو ادب میں کیا مقام دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ عید جو ہے مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ مسلمان سال بھر میں 2 عیدیں مناتے ہیں، اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور عید الفطر جو ہے یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اسے اردو ادب میں کیا مقام حاصل ہے۔ شروع میں اردو غزل میں عید کے حوالے سے صرف محبوب سے روز عید کی ملاقاتوں، عید کا چاند، ہلال اور ابرو وغیرہ کے متعلق اہم موضوعات رہے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو ادب میں عید الفطر کے موضوع میں کیا وسعت پیدا ہوئی، تو اس کو ریڈ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی تفہیم بھی بیان کرتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی، یعنی پھیلاؤ ہوا اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی، تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے، یعنی ظاہر ہوئے۔
اشاروں کے حوالے سے اور علامتی حوالے سے عید کے موضوعات میں ذرا وسعت پیدا ہو گئی۔ اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، یعنی قومی جو احساسات اور جذبات ہیں اردو شاعری اس کی ترجمانی کرنے لگ گئی، اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خد و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا، یعنی موضوعات میں اضافہ ہونے لگا اور تمام تر جو موضوعات ہیں انہیں اردو ادب میں جگہ ملنے لگی، اور تمام موضوعات کو اسلامی اقدار اور روایات کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء و ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کے ہی جہتوں میں پھیل گیا۔ جہتوں سے مراد سمتیں یا طرفیں، یعنی اس موضوع میں زیادہ وسعت پیدا ہونے لگ گئی۔ اس وقت عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کے بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، یعنی عام طور پر عید کی جو خوشی ہے محض عید کے چاند کو دیکھنے کی حد تک، یا محض جو ہے عید کی جو خوشی گھر کے اندر یا گھر کے باہر منائی جاتی ہے اس تک اس کو محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کے جو ہے نا حوالوں کو کئی حوالوں سے آگے اس کے اندر وسعت پیدا کر دی گئی، اور اسے مسلمانوں کی جو زندگی ہے، تہذیبی زندگی اور جو فکری زندگی ہے، ان کی سوچ، ان کے خیالات جو ہیں ان کو وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، یعنی اس موضوع کے اندر بھی مزید جو ہے نا وسعت پیدا ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پھر نئے نئے موضوعات سامنے منظر عام پہ آنے لگے ہیں، جیسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے جسے عید یعنی اس کی بعد عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے، یعنی ایک انسان جو ہے جب عید الفطر جو ہے ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو یہ عید منائی جاتی ہے، اور خاص طور پر رمضان کے آخری جو روزہ ہوتا ہے تو اس میں جب چاند دکھائی دیتا ہے تو جذباتی لحاظ سے جو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو اس کو اس موضوع کے اندر نئی نئی باریکیاں پیدا کر دی گئی ہیں، اور پھر یہ انسان کے جذبات کے ساتھ جا کر اس کا ربط یعنی کر دیا گیا۔ گلدستہ عید میں موضوعات یعنی عید کے لحاظ سے جو مزید موضوعات تھے، سین عیدگاہ میں ملاقات، یعنی عید پڑھنے کے بعد عیدگاہ کا جو سین ہے وہاں پر لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا، اور اس پر جو خوشی انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور درون خانہ یعنی گھر کے اندر جو عید ملن تک آپس میں لوگ جو میل جول لوگوں کا ہوتا ہے اس تک یہ موضوع جو ہے صرف محدود نہیں رہ گیا، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبے میں لا کر دکھایا گیا ہے، یعنی اب جو ہے عید کا موضوع جو ہے وہ محض عیدگاہ کی حد تک نہیں، یا گھر کے اندر جو لوگوں کا میل جول ہوتا ہے یا باہمی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس موضوع کو محض یہاں تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ مزید موضوعات جو ہیں، جیسے مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، یہ بھی عید کا ایک موضوع تھا، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر
ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل اور حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ یعنی یہ تمام تر موضوعات جو ہیں، عید سے متعلقہ جو موضوعات ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ درمیانے درجے کے جو لوگ ہیں ان کا، اور غریب لوگ جو ہیں ان کے ان موضوعات کے اندر ان کے مسائل اور حالات جو ہے نا وہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل، یعنی جو رہن سہن طور طریقہ جو ہے زندگی کا، اس کے پس منظر کے جو نظریے سے ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے، یعنی اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں، یعنی ان موضوعات کو ابھی جو ہے وہ ادب کے اندر بھی ان کو جگہ دے گئی ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، اس میں دولت اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی دلی کے لوٹ جانے کے جو حالات اور واقعات خواجہ حسن نظامی نے جو ہے نا اپنی شاعری کے اندر جو ہے نا جن کا ذکر کیا، اس میں جو ہے دلی کی جو شہزادے تھے اور شہزادیاں کی جو قسم پرسی، یعنی ان کے جو برے حالات تھے اس دوران جو عید کا منعقد ہونا جو تھا ان کے لیے، تو یہ جو موضوع بھی تھا بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اور اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد، یعنی گزرے ہوئے زمانے کے جو حالات تھے ان کی یاد کے نام سے، اور عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عیدگاہ، ماں غریباں کوئے تو، یعنی عام غریبوں کی عید جو ہے کوئے تو، تمہاری گلی میں یا تمہارے کوچہ میں، دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تمام تر موضوعات جو ہیں یہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے اور ادب میں ان کو جگہ دی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو پیراگراف ہیں جن کو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں دراصل جو ہے شروع میں جو عید کے موضوعات کیا تھے، اور اس کے بعد 1857 کے بعد اس میں جو وسعت آئی ہے اور عید کا موضوع جو ہے مختلف طریقوں سے بیان ہونے لگا، اور پھر جس میں مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی بھی شامل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ لال عید کو ملت کے عروج کی علامت کے طور پر بھی قبول کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ تو اس لحاظ سے آج جو ہم نے پڑھا ہے عید سے متعلق جتنے بھی موضوعات تھے ان کو اردو ادب نے کس طرح جگہ دی ہے اور کس طرح ان کو پیش کیا ہے، تو آج جو ہے ہم اس سبق کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ بچوں، آج ہم اسی پر بھی اس کو ختم کرتے ہیں۔